بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً بچے ہیں اور ہو میں اور اسی طرح سے تھا، تھے، تھی اور تھیں کے استعمال میں عام طور پر بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور بہت اپنے جملوں میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کا استعمال کہاں ہوگا اور اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تھا کا استعمال زمانہ ماضی کے جملوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام طور پہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں یا اسی طرح کوئی واقعہ لکھنا مقصود ہو یا اسی طرح سے جملوں میں تھا اور تھی، تھے اور تھیں کا استعمال کرنا ہو تو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ فعل ماضی اور زمانہ ماضی کے جملوں میں تھا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب تھا جو لفظ ہے وہ واحد کے ساتھ استعمال ہوگا۔ واحد فاعل ہو یا کوئی اسم ہو، کسی بھی چیز جو ایک اکیلی ہے اس کے ساتھ تھا کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے احمد اسکول جاتا تھا، علی میچ کھیلتا تھا، یا ہم کہنا چاہیں استاد سبق پڑھاتا تھا، بچہ شور کرتا تھا وغیرہ۔ اسی طرح سے اگر جمع کے جملے ہوں یا کوئی جمع کے صیغہ آ جاتا ہے یا بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں آخر میں تھے کا استعمال ہوگا۔ یعنی اگر کہا جائے کہ تھا کی جمع کیا ہے تو تھے ہوگا۔ اس کے علاوہ عزت اور احترام کے طور پر اگر کسی کا نام لینا ہو، جیسے ہم بڑوں کا یا اپنے سے عمر میں بڑوں کا یا ویسے بڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم تھے کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی زمانہ ماضی میں ہم اگر کسی ادب و احترام کے جملے میں استعمال کریں گے بات تو پھر اس میں تھے آئے گا۔ یہاں پر تھے سنگل بھی ہو، واحد بھی ہو، تب بھی ادب و احترام اور عزت کے لیے ہم تھے ہی استعمال کریں گے۔ عہدے میں بڑے یا مرتبے میں بڑے انسان کے لیے اگر کسی طرح بات کی جائے گی تو وہ چاہے واحد شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ہم احتراماً تھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے عہدے اور مرتبے میں بڑے عزت و احترام کے لیے جو دادا جان حج کرنے گئے تھے، یہاں اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادا جان چونکہ ہمارے مرتبے میں بڑے ہیں، ہمارے قابل عزت و احترام ہیں، ان کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو تھا نہیں کہیں گے، تھے کہیں گے۔ اسی طرح ابو بازار گئے تھے، یعنی ہم ابو بھی ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں جس کے لیے ہم نے لفظ تھے استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ واحد ہی تھے لیکن ہم نے لفظ جو ہے وہ تھے استعمال کرنا ہے۔ یا ہم کہیں کہ ابو بازار جا رہے تھے۔ لیکن اگر ہم بہت سارے اپنے ہم جماعت یا اسی طرح سے اپنے ہم عمر لوگوں کی بات کرتے ہیں یا چھوٹے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جمع کے صیغہ میں ہم تھے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ لڑکے میچ کھیل رہے تھے یا لڑکے کھیل رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تھی کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ واحد مؤنث کے لیے جب بھی ہم کوئی جملے میں استعمال کرنا چاہیں صیغہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں، تو ہم تھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آمنہ سبق یاد کر رہی تھی، بچی کھیلتی تھی۔ اسی طرح سے تھیں کہاں پہ استعمال ہوگا؟ یہاں پہ وہی عزت و احترام کے لیے اگر آپ کسی مؤنث کے لیے کوئی جملہ ادا کر رہے ہیں، زمانہ ماضی میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ ادب و احترام و عزت کے مرتبہ کے لیے ہم جو ہے وہ تھیں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے امی نماز ادا کر رہی تھیں، مومانی لاہور گئی تھیں، استانی کلاس سے باہر تھیں۔ تو عزیز سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں تھا، تھی، تھے اور تھیں کا استعمال صحیح طریقے سے کہاں پہ ہوگا آپ ضرور جان گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔